نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعتکاف کے فضائل میں سے ایک فضیلت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، المعجم الاوسط لطبرانی شریف کی روایت کے مطابق ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ صرف ایک دن کا اللہ کی رضا کی خاطر اعتکاف کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقوں کی آڑ بنا دیتا ہے۔ یا رسول اللہ، اب یہ بتائیے کہ 3 خندق کی لوکیشن اور اس کی آڑ اور اس کی مقدار کتنی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ ایک خندق کی مسافت تمہاری زمین و آسمان کی چوڑائی سے بھی زیادہ ہے۔ اب ایک خندق کی ہم مقدار کو دیکھیں تو زمین و آسمان کی چوڑائی سے زیادہ ہے، اور 3 خندق بنا دیے جاتے ہیں، اور صرف ایک دن کے اعتکاف کے لیے یہ فضیلت حاصل ہے ہمیں۔ پھر آپ خود سوچئے کہ اللہ کی رضا کی خاطر 9 دن مزید کر لیا جائے، اور اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے دل کی اخلاص کی نیت کو سامنے ملحوظ خاطر رکھ کر جو اعتکاف کیا جائے گا، کہ اللہ رب العزت قبول نہیں فرمائیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اعتکاف میں آج کل یہ بھی ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ بس 10 دن بیٹھنا ہے اور مسجد کے اندر جا کے بیٹھ جانا ہے، بس اعتکاف شروع۔ جی ہاں، بالکل شروع۔ آپ کا اس وقت سونا بھی سونا ہے، یعنی عبادت کی صورت میں آپ کے پاس ثواب کی ترتیب بن جاتی ہے۔ لیکن یہ کہ اعتکاف کا ایک مقصد ہے، اس مقصد کو اگر جس بندے نے حاصل نہیں کیا نا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے صرف ٹائم کو آگے پیچھے کیا ہے، جیسے کہ 10ویں کا بچہ جاتا ہے، ٹائم گزارتا ہے، آ جاتا ہے۔ تو اب اگر اس نے قابلیت 10ویں نہیں لی نا، تو پھر وقت 10ویں کا کیا فائدہ؟ اسی طرح اعتکاف کا ایک بہترین فائدہ ہے، مقصد ہے، وہ مقصد انسان کے اپنے ذہن میں ہونا چاہیے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی تلاش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوئے تھے اور انہوں نے اعتکاف مبارک فرمایا تھا، تو ہمارے لیے تو آسانی ہے کہ آخری عشرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 10 دن کے عشرے میں اعتکاف فرمایا، اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، یا رسول اللہ، آپ جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اعتکاف فرما رہے ہیں وہ آئندہ کے دنوں میں ہے، یعنی لیلۃ القدر کی تلاش۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلے عشرے کا فرمایا، پھر اس میں بھی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، یا رسول اللہ، آپ جس بہترین قسم کے مقصد کی رات جو فضیلت والی ہے کی تلاش میں ہے، وہ آئندہ وقت میں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلے ایک عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ تو ہمارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آسانی کر دی، خود اسکریچ فرمایا، تکلیف کو سہا، اور ہمارے لیے قوم کو ایک بہترین تحفہ دے دیا، کیا ہے کہ تم آخری 10 دنوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو لیلۃ القدر کی صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے تلاش کا نام اعتکاف ہے۔ اب صرف انسان شیطانی دھوکے میں نہ آ جائے کہ بھائی تم تو لیٹے بھی ہوئے ہو، تو علماء بتاتے ہیں کہ ثواب ہے۔ بالکل ثواب ہے، تو مجھے آپ خود بتاؤ کہ اگر لیٹنے پہ ثواب ہے تو پھر زیادہ کرنے پہ کتنا ثواب ہوگا؟ تو اس لیے خوبصورت ترتیب یہ ہے کہ جب بندہ اعتکاف میں بیٹھ جائے، رب العزت نے اسے وسعت، چاہت، ہمت، طاقت دی ہے، تو مزید آگے بڑھ کے ہر رات میں عبادت کرے۔ 10 دن ہیں، 10 راتیں ہیں، عبادت کرے۔ نہ یہ دوبارہ موقع آئے گا، نہ یہ دوبارہ یہ رمضان واپس آئے گا، اور رمضان تو آتا رہے گا، اور ہمارا نہیں پتہ کہ ہم تو خود مہمان ہیں، ہم میں رمضان کو مہمان کہتے ہیں، ہم مہمان ہیں۔ یہ تو ہر سال آئے گا، میرا اور آپ کا پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کو ہم اگلے سال پا سکیں یا نہیں۔ تو اس لیے رمضان المبارک کے اندر جو آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے، بہتر بات ہے کہ ہم اپنے مقصد کو سامنے رکھیں، اور وہ ہے لیلۃ القدر کی تلاش۔ اور اس کا خوبصورت اور بہتر طریقہ کیا ہے کہ ہر رات کو جاگا جائے، 10 کی 10 راتوں کو، اور اگر ایسی وسعت نہیں ہے تو پھر طاق راتوں میں جاگنے کی ترتیب بنائی جائے۔ اور اس میں ہمارے لیے یہ تو تکلیف کی یا تھکنے کی صورت ہوگی ہی نہیں کہ دیکھو اب صبح میں نے نوکری پہ جانا ہے، بھائی تم تو اعتکاف پہ بیٹھے ہو، ساری رات عبادت کر لو، اور تھکنے کا جو معاملہ ہے صبح سو جانا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسرا کہ اعتکاف میں ہم نے کیا کرنا ہے، بہتر بات ہے کہ ہر 3 دنوں میں ایک تو قرآن پاک مکمل آپ پڑھ لیں، اور اگر 3 دنوں میں نہیں تو پھر 5 دنوں میں آپ 2 ختم کر لیں، اور اگر آپ 2 مکمل قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے تو پھر ایک تو کم از کم ہونا چاہیے۔ یہ میں ترتیب بنا رہا ہوں آپ کے لیے کہ زیادہ کیا بہتر ہے، وہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جو نماز کی جو ترتیب ہے، 10 دنوں کی 5 وقت کی جو نماز ہے، ان میں تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ عام دنوں میں نا بندہ دفتر سے اٹھ کے مسجد میں جائے تو تکبیر اولیٰ رکعتیں رہ جاتی ہیں، جماعت رہ جاتی ہے، لیکن اب تو تم ہو ہی مسجد کے اندر، اس لیے چاہیے کہ مسجد کے اندر ہو تو 5 وقت کی با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ بہترین طریقے سے اس سے پہلے اور اس کی بعد کی سنتوں اور نوافلوں تک کو آپ ملحوظ خاطر رکھ کے پڑھو، اور اللہ رب العزت سے ثواب کی امید رکھو۔ تیسرا کام اعتکاف میں کیا جانے والا وہ یہ ہے کہ تہجد، چاش، اشراق، اوابین، اس کو آپ عادت بنا لو، اور اللہ رب العزت سے دعا کرو کہ اللہ 10 دنوں پہ میں کر رہا ہوں، میری زندگی کی عادت بنا لے۔ تہجد کہتے ہیں آدھی رات کی عبادت کا،
نوافل پڑھنا، اس میں آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی اور 8 بھی، 12 تک کی گنجائش ترتیب حدیث پاک میں ہمیں ملتی ہے۔ اور اس میں جو چاشت ہے، اشراق ہے، وہ صبح کی نماز کے قضا ہونے کے بعد جو سورج نکلتا ہے اس وقت کے 2 رکعت بھی حدیث پاک میں آتی ہیں، 4 بھی آتی ہیں، 4 افضل ہے۔ اور حدیث پاک نے تو اس میں بہترین قسم کے حج اور عمرے تک کے ایک ثواب کا معاملہ فرمایا۔ اور آگے آ جاتے ہیں، چاش کی نماز ہے اور آدھو آدھ دن کے گزر جانے کے بعد ہم نے اس وقت پڑھنی ہے، اور اس کے زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہوتی ہیں۔ حدیث پاک بتاتی ہے تم 2 رکعت چاش پڑھو تو اللہ رب العزت تمہیں غافلین سے نکال دیتا ہے، تم 4 رکعت پڑھو اللہ رب العزت تمہیں عابدین میں داخل کر دیتا ہے، تم 6 رکعت پڑھو اللہ رب العزت کی تم امان میں آ جاتے ہو۔ کیا خوبصورت ترتیب ہے! 6 رکعت پڑھنے پہ اللہ کی امان میں آتے ہیں، SHO امان میں دے تو خوش، MNA MPA امان میں دے تو خوش، اگر ہمیں طاقت والے اپنی امان میں دیں تو خوش، احکم الحاکمین جن کو ہم اللہ رب العزت ایک رحمت کی صورت میں ہم جانتے ہیں تو وہ ہمیں اپنی امان میں لے رہے ہیں۔ پھر 8 رکعت پڑھیں تو اللہ رب العزت مزید ثواب کی نوعیت فرماتے ہیں اور عبادت گزاروں میں داخل کر دیتے ہیں، اور اگر ہم ایک فرما برداروں میں داخل کر دیتے ہیں۔ اور 12 رکعت پڑھیں تو جنت میں پلاٹ الرٹ اور خوبصورت قسم کے بنگلے اور زبردست قسم کی ترتیب عنایت فرما دیتے ہیں۔ اور جو اوابین کی نماز ہے وہ مغرب کی نماز کی بعد ہے، اور وہ 6 رکعتیں ہیں، آپ وہ پڑھ لو، اور یہ خوبصورت ترتیب ہے۔ تو ان میں سے ہر ایک چیز کو آپ ملحوظ خاطر رکھو تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ دوسری بات کہ آپ نے اعتکاف میں نیت کیسی اور کس انداز کی کرنی ہے، تو آپ نے جیسے ہی مسجد میں جانا ہے تو آپ اپنے دل میں یا زبان سے کہہ دو کہ یا اللہ میں اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو رہا ہوں۔ بس یہ کہ اصل تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے، جب مسجد میں تشریف لے جائیں تو اس میں یہ نیت ہونی چاہیے، اور کم از کم جب آپ جائیں تو مغرب کی اذان یعنی جو افطاری کے وقت سے پہلے آپ نے مسجد کے اندر آپ کا وجود کا ہونا ضروری ہے، اور نیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ دونوں کام، آپ کا وجود مسجد میں ہو اور نیت کے ساتھ ہو، ایسے نہ ہو کہ نیت نہ ہو اور آپ تو بیٹھے ہوں، ایسی ترتیب نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، اور اگر کسی نے ایسے کیا تو خود تو بیٹھا ہے، نیت نہیں کی، تو عبادات جو ہوتی ہیں ان میں نیت کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور اس میں چاہے آپ زبان سے کہہ دو یا دل کا ہی نام ارادہ ہے آپ وہ بھی کر لو تو کافی ہے۔ اور اس کے حوالے سے کہ آپ اب کیا کام کر سکتے ہو، کیا کام نہیں کر سکتے، تو آپ 2 قسم کے کام کر سکتے ہو، ایک جسمانی ضرورت کے لیے باہر نکل سکتے ہو اور ایک اسلامی ضرورت کے لیے باہر نکل سکتے ہو۔ جسمانی ضرورت کے لیے باہر نکلنے کی مثال یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انسان کو قضائے حاجت ہے، پیشاب وغیرہ کا معاملہ ہے تو وہ باہر باتھ روم جا سکتا ہے، اور یہ جسمانی ضرورت میں سے آتا ہے۔ اور جو اسلامی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ انسان ناپاک ہو چکا ہے، غسل کر رہے، تو غسل کی صورت میں یہ ہے کہ ضروری غسل ہے تو وہ باہر نکل سکتا ہے، یہ اسلامی ضرورت ہے۔ اور جسمانی ضرورت میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ کسی کا کوئی پیارا گھر میں نہیں ہے موجود اویلیبل کہ وہ اس کے لیے ساری افطاری کی لین دین کر سکے، تو یہ خود بھی جا سکتا ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب اس کے پاس کوئی بندہ نہ ہو اور یہ ایک مجبوری کی صورت ہو تو یہ پھر اس وقت جا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے علاقوں میں عام طور پہ یہ شہر کا علاقہ ہے اور ایک بندہ بیٹھتا ہے تو باقی گھر والے اسے سنبھالتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ والی ترتیب نہیں ہے۔ یہ اس بات کا میں ایک کیس اوپن کر رہا ہوں کہ لیٹ سے کہ اگر کسی کے پاس کوئی بھی ایسا بندہ ترتیب میں اویلیبل نہ ہو تو۔ اور اس کے حوالے سے اور بھی بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے دعاؤں کی کثرت رکھیں، اور کثرت کیا ہو، یا اللہ 10 دن تو نے مجھے دیے ہیں، میری زندگی کے مکمل زندگی کو اعتکاف جیسا بنا دے آئندہ کے بعد سے۔ اور اس میں اللہ رب العزت سے مکمل کثرت کے ساتھ دعاؤں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ نے درود پاک کی کثرت رکھنی ہے، کم از کم آپ ایک ختم کی ترتیب ذہن میں سوچ لیں، وہ جو کاؤنٹر والی تسبیح ہوتی ہے وہ لے لیں، یا جس انداز سے بھی آپ اپنی تعداد کو رکھنا چاہیں، وہ یہ ہے کہ آپ کم از کم 10 دنوں میں 1,00,000 مرتبہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھ چکے ہوں۔ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح، وہ جو میں نے میرا مکمل مستقل کلپ ہے اس کے اوپر صلاۃ التسبیح کا آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں، تو اس کو آپ فالو کر لیں، روزانہ وہ بھی پڑھیں، 10 دن ہیں، 10 راتوں میں آپ یہ پڑھ لیں، اللہ رب العزت آپ کے اعتکاف کو قبول فرمائے۔ احباب کے اس حوالے سے کوئی بھی کسی قسم کے بھی کوشچن آنسر ہوں، کوئی کوشچن ہوں، کوئی مسائل ہوں، کوئی باتیں رہ گئی ہوں جو آپ کے ذہن میں آتی ہوں، تو وہ مجھے کمنٹ باکس میں کیے جا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔